ایم عباد آفیشل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم سید عبداللہ شاہ غازی بابا کے دربار پر حاضری کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کو آج سید عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کی زیارت بھی کرائیں گے اور ان کے مختلف حصوں پہ جیسے چلا گاہ ہے۔ غازی بابا کی سب سے بڑی کرامت چشمہ ہے، یعنی کہ سمندر کے قریب اور میٹھے پانی کا چشمہ، یہ سب سے بڑی بابا کی کرامت تھی جو ابھی تک جاری ساری ہے اور ابھی تک اس چشمے سے پانی نکل رہا ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور مختلف بیماریوں میں بھی شفا یاب ہے۔ حضرات محترم، غازی بابا کی بہت ساری کرامتیں ہیں اور ان کرامتوں کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ حضرات محترم، غازی بابا نے سن 65 کی جنگ کے اندر جو کرامت دکھائی، شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو، ایسی کرامت تھی کہ انڈیا کے جہاز ایک جزیرے سے اڑتے تھے اور کراچی کی طرف حملہ آور ہوتے تھے، مگر غازی بابا نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ اس طرح سے کہ وہ بمباری کرتے اور غازی بابا کے موکلات ان کے بموں کو سمندر میں پھینک دیتے۔ وہ بہت حیران تھے کہ ہم اتنی کثیر تعداد میں بمباری کر رہے ہیں مگر کراچی کی تباہی کے اندر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یہ غازی بابا کی کرامت تھی کہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے پاکستان کی حفاظت کر رہے تھے، کراچی والوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ آپ یہ خود دیکھیں کہ کتنی کثیر تعداد میں لوگ غازی بابا کے مزار پر حاضری کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے لنگر کے لیے، اصول کے لیے کتنی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور لنگر کے لیے جو ہے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، مقصد ہے کہ اپنے اپنے روزگار والے لوگ ہیں، کوئی فقیر بے سہارا لوگ نہیں ہیں کہ جو یہاں پر بس صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بابا صاحب کا یہ نام کا جو لنگر ہم کھائیں گے، ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، ہمارے پر جو اثرات ہیں، ہمارے پاس جو مشکلیں ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گی، وہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ والوں سے جو وعدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہ تم میرا، بلکہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے صاف انداز میں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے نا، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کیا ہے، تو اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی کثیر تعداد میں لوگ جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بڑھانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، لوگوں کو اس طرف اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں، جو صحبتیں اٹھائیں، جو پریشانیاں اٹھائیں، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ اللہ والوں نے کس طریقے سے جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کے اللہ کے نام کو روشن کیا، اللہ کی شان کو اجاگر کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو مائل کیا، اسلام کی طرف مائل کیا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور، یعنی ان کی جو باتیں ہوتی تھیں، ان کی جو شان ہوتی تھی، انسان خود بخود، غیر مسلم تو خود بخود ہی کھینچے چلا آتا تھا کہ بھئی ان کی شان ہے، ان کی یہ کرامت ہے، تو اللہ کی بڑی شان و شوکت ہے۔ اس لیے ہی غازی بابا کو کراچی کا شہنشاہ کہتے ہیں، یعنی کہ شہنشاہ اولیاء کراچی۔ غازی بابا کراچی کے شہنشاہ ہیں اولیاء اللہ میں، بڑی شان ہے، اور ان کی جو کراماتیں ہیں، ان کا جو فیض ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، ان کے دربار سے ابھی بھی جاری ہے۔ آپ جب ان کے دربار پر آئیں تو صرف پھول کی چادر چڑھانا اور پھول چڑھوانا اور وہ فاتحہ پڑھنا اور بس اس طرح سے ان کے مزار کو چومنا اور چلے جانا۔ آپ جب ان کے دربار پر آئیں تو ان سے اللہ کا فیض مانگیں۔ کرامت یہی ہے کہ جب آپ ان سے اللہ کا فیض مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیض بھی ملے گا، اور جو آپ اپنے دل کے اندر جو مرادیں لے کے آتے ہیں ان کے در پر،
وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بزرگ ہستیاں جو ہیں اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یہی ان کی شان ہے، یہی ان کی آن ہے کہ کوئی سوالی میرے در سے خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر کو عام کرنے میں، لوگوں کو دین اسلام میں لانے کے لیے پوری زندگی وقف کی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی ہر بات، ہر خواہش کو پورا کرواتے ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچواتے ہیں، ان کا مان بھی رکھتے ہیں، ان کی جو ہے عزت و تکرم جو ہے وہ بڑھاتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جوک در جوک ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے روزانہ بابا صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو ایسے پاگل تو نہیں ہے نا کوئی منہ اٹھا کے چلا آیا، کوئی تفریح کا تو ہے نہیں یہاں کہ جو تفریح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھائی یہاں کچھ ملتا ہے جبھی تو آ رہے ہیں، اللہ کا فیض ملتا ہے اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ سے ان کی تمام دلی مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے در پر جم غفیر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے در پر ایسے ہی جم غفیر نہیں لگتا، یہ اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہی ان کی شان ہے۔ حضرات محترم، غازی بابا کی ولادت 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور شہادت سندھ میں سن 51 ہجری میں ہوئی۔ غازی بابا حسنی اور حسینی کہلاتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے حضرت امام حسن سے ان کا تعلق ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے تعلق ہے۔ حضرات محترم، بابا صاحب کو غازی کا لقب اس طرح سے ملا کہ بابا صاحب ایک جنگ کفار کے خلاف لڑ رہے تھے اور تمام کفار کو واصل جہنم کرتے ہوئے وہ جنگ فتح حاصل ہوئی، اور جس طرح سے غازی بابا کو غازی کا لقب ملا۔ بابا صاحب کو شہادت اس طرح سے ملی کہ بابا صاحب کو شکار کا بہت شوق تھا، شکار کے لیے اپنے چند رفقا کے ساتھ جو ہے نکلے تھے کہ کفار نے بابا صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بابا صاحب نے ان سے مقابلہ کرنے کا طے کر لیا کہ اب ان سے مقابلہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بابا صاحب نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، واصل جہنم کرنا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے بابا صاحب کے پیچھے سے سر پر تلوار کا وار کیا، جس سے بابا صاحب بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ تو ان کے ساتھی جو ہے بابا صاحب کو لے کے وہاں سے نکل گئے، مگر وہ بابا صاحب جو ہے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ان کے جتنے بھی رفقا تھے یا ان کے جو مریدین تھے وہ جو ہے بابا صاحب کو سمندر کے کنارے، جو یہ ابھی کلفٹن کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پہ لے آئے اور وہاں پر ان کی تدفین کر دی، جہاں پر اس وقت بابا صاحب کا مزار موجود ہے۔ حضرات محترم، اس طرح بابا صاحب کو شہادت کا رتبہ بھی مل گیا۔ حضرات محترم، اللہ والوں کی شان اتنی عظیم و شان ہوتی ہے کہ ہر بڑے سے بڑے سیاستدان، بڑے سے بڑے اداکار کی خواہش ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑے عالم کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بابا صاحب کے پہلو میں ہماری تدفین ہو ہمارے مرنے کے بعد۔ جیسے مثال کے طور پہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب بھی بابا صاحب کی پہلو میں تدفین ہوئی ہے۔ عمر شریف بہت بڑے اداکار تھے، ان کی بھی تدفین جو ہے بابا صاحب کے پہلو میں ہوئی، اور جیسے ہمارے عامر لیاقت علی خان صاحب، جو ان کی بھی جو ہے تدفین بابا صاحب کی پہلو میں ہوئی۔ تو حضرات محترم، ان بزرگوں کی شان و شوکت تو عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی جو فیض و برکات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا بھی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ان کی جو تعلیمات ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئیے آپ اللہ کے ذکر کی اجازت لے لیں اور آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو ذکر کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اب آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔